یوم تعمیر و ترقی ورسز یوم سیاہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سیاست کے حوالے سے ہر طرف خوب گہما گہمی ہے. کچھ تو نظر آ رہی ہے ٹی وی پہ جو حکومت کی طرف سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو پی ٹی آئی نے یوم سیاہ منایا ہے وہ بہرحال چینل وغیرہ پہ نہیں زیادہ دکھایا جا رہا ہے. وہاں پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ اس وقت سوابی میں وہ جلسہ کر رہے ہیں, آج جلسہ کیا ہے منعقد, وہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مالیہ حمزہ صاحبہ وغیرہ کچھ اپنا بھیج رہی ہیں مٹیریل جہاں جہاں کچھ تھوڑے بہت جلسے جلوس ہیں. لیکن جہاں پی ٹی آئی کا یوم سیاہ کا معاملہ ہے ادھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں لارجلی سیکشن 144 لگایا گیا ہے, جس کا مطلب کہ یہ جلسے جلوس منعقد کرنا نہیں الاؤڈ, اور ساتھ یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کو بھی لے لیا, حراست میں لے لیا ہے, اور بھی لوگوں کو لیا, لیکن بیکاز شی از ون آف دا نون ایم این اے کے لیے کھڑی ہوئی تھی جیسے آپ جانتے ہیں, تو ان کو حراست میں لے لیا ہے. سو بات وہیں آ کے رک جاتی ہے بار بار کہ سیاست جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے, وہ سیاق و سباق, وہ کانٹیکسٹ جو ہے سیاست ہی پرووائڈ کرتی ہے جس کی بیسس پہ آگے ملک چلتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں. تو پاکستان میں دو راہ ہیں ناظرین. ایک طرف یہ کہ آج جو حکومت نے کہا کہ جی تعمیر و ترقی جو 1 سال کی ہم نے کی ہے اس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ آپ اشتہار بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جو نیشنل ڈیلیز ہیں ان کے فرنٹ پیج پہ ہے کہ, اور جو فوکس ہے, تھرسٹ ہے, وہ یہی ہے کہ اکانومی جو ہے, جو معیشت ہے اس کو کافی بڑھاوا ملا ہے, اس کو استحکام ملا ہے کہ جی جو ہے انٹرسٹ ریٹ وہ کم ہوا ہے, جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوا ہے, جو انفلیشن ہے اس میں قدر کمی آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں پلس وہ کہتے ہیں جی چائنا کے ساتھ سی پیک 2 جو ہے اس نے سپیڈ پکڑی ہے, جو مسئلے مسائل تھے وہ کم ہوئے ہیں. جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی ول گو تھرو سم کائنڈ آف میجر ڈیزاسٹر, وہ نہیں ہوا, روپی کی سٹیبلائزیشن کی بات کی. دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن تو چوری ہوا تھا اور چوری الیکشن ہے, اور اسی پر یہ جو حکومت بنی ہے وہ جائز حکومت نہیں ہے, اور یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ جی آپ اس پہ انکوائری کروائیں فارم 47 کی حکومت, وہ نہیں ہو پایا. اور حکومت, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں جو بات چیت ہونی تھی اور شروع ہوئی پھر رک گئی, پھر پرائم منسٹر نے کہا 31 جنوری کو کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیتے ہیں, چلیں گفتگو کو جاری رکھیں. تو یہ کہا گیا کہ نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ تو نہیں منظور, پارلیمنٹری کمیٹی جب آپ کمیشن کا کہیں گے ہم بنا لیں گے, اسی وقت ہم شروع کر دیں گے بات چیت. پھر کل انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی شروع کر دیں بات چیت. تو پھر گوہر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین نے کہا نہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ہمارے سے آپ کی بات چیت نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاہے بگاہے خط لکھتے ہیں. اب انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا, کچھ روز پہلے لکھا, پھر آج بھی لکھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا آئینی رول ادا کریں, اور پھر سے کسی حد تک وہی باتیں دہرائیں جو کہ پہلے کہ بھئی الیکشن کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اگر آپ دہشت گردی کی جنگ لڑے ہیں تو جب تک لوگ آپ کے پیچھے نہیں ہیں تو آپ نہیں جیت پائیں گے جنگ. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے جواب ادھر سے ایک بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ آئی کہ قوم ہمارے پیچھے ہے, ہمارے ساتھ ہے, اور ہم ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ ایک بیک اینڈ فورتھ ایک چلتا جا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جسے کہیں نا کہ کنٹینمنٹ آف کرائسس ہے, کنٹینمنٹ آف کرائسس ہے. جو انگیجمنٹ ہے وہ کوئی آگے بڑھی نہیں, کوئی نتیجہ اس کا پازیٹیو نہیں نکلا. لیکن بہرحال کچھ معاملات ہیں جو آج ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو 1 سال کے بعد ہم اپنے پوچھیں گے اینالسٹ سے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی کارکردگی. پی ٹی آئی کی جو آج انہوں نے یوم سیاہ منایا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. پھر پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے کہ جی پولیٹیکل الائنس بنائیں, جے یو آئی کو ساتھ لے کے چلیں. جے یو آئی کو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جی یہ دکھائیں کہ جے یو آئی جو ہے وہ ہٹ گئی ہے پی ٹی آئی سے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر ناظرین جوڈیشری والا معاملہ دلچسپ تو غلط ہوگا. ایک دن ہم نے دلچسپ استعمال کیا تھا تو خوب ہمیں اس پر کرٹیسزم آیا تھا کہ آپ کو مطلب نہیں آتا دلچسپ کا, لیکن مطلب اٹس انٹریگنگ کہ کس طریقے سے
جو جوڈیشری ہے وہ اب اٹس ان دا سینٹر آف دا نیوز فار دا رانگ ریزنس. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, اپنا پروگرام کرتے ہیں روبرو. بہت شکریہ شوکت پروگرام میں آنے کا. اطہر کاظمی صاحب سینئر اینالسٹ, پروگرام کرتے ہیں اپنا سوال نامہ, ولاگ بھی کرتے ہیں. شوکت آپ بھی کرتے ہیں ولاگ؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا اچھا, تو کرنا چاہیے ویسے. آپ آپ کرا دیں بالکل. اور ہمیں مظہر عباس سے جوائن کرنا تھا, وہ تو نہیں ہے اس وقت. ہمیں جوائن کریں گے فاروق سلیم صاحب بھی اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام آنے کا. اچھا جی, لیٹس اسٹارٹ ود یو. 1 year آف دس گورنمنٹ. آپ نے خود انٹرو میں جو باتیں کیں, کیا آپ ڈینائی کر سکتی ہیں کہ ایک جب یہ حکومت آ رہی تھی پی ڈی ایم کی, میں ساتھ ملاتا ہوں, تو بڑی خواہش تھی, نعرے مارے جا رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. بڑی خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان شری لنکا بن جائے گا. نہ شری لنکا بنا پاکستان. بولے نا, یہ نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے نا, خود خان صاحب بھی کہہ رہے تھے نا, خود خان صاحب بھی کہہ رہے تھے نا. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی باتیں غلط ہوئیں یا کسی کی صحیح ہوئیں. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان اس ڈیفالٹ سے بچ گیا, پاکستان شری لنکا نہیں بنا. بالکل. پھر یہ جو مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک ہے کہ 38% انفلیشن جا رہی تھی, اور آج کہاں تک سنگل ڈیجٹ, وہ بھی بہت نیچے آ گئی. اسی طرح سے ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں. اور جو مسئلہ پھنسا تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ, میں مارچ اپریل 2022 کی بات کر رہا ہوں, $1 بلین کی تھرڈ ٹرانش نہیں مل رہی تھی, اور پھر مارچ میں یا فیبرری میں جو ایگریمنٹ تھا اس کو بریچ کر کے پیٹرولیم پرائس جو ہیں وہ کم کی گئیں, جس کی وجہ سے اور وہاں ناراضگی ہوئی. تو اس پروگرام کو واپس لانا اور خاص طور پر پھر دوست ممالک کا جو اعتماد تھا اس کو بحال کرنا, یعنی جو رول اوور ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ $7.8 بلین کا ایگریمنٹ ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ. اب یہاں پر جب خود کیا 3 سال کا, تو اس وقت کہا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ جی ہم نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے, عالمی اداروں کا اعتماد ہے. اب یہ گورنمنٹ اگر $7.8 بلین کا ایگریمنٹ کر کے آئی ہے تو کہتے ہیں جی لیا تو قرض ہے, اب بندہ جائے تو کہاں جائے. جائے تو کہاں جائے اطہر کاظمی صاحب, جائے تو کہاں جائے. یہ بات اکانومی کے حوالے سے تو مفتاح اسماعیل صاحب کا ذرا سنیے ناظرین, مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا. اچھا جی, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے ناظرین ایکسیپٹ کیا کہ یہ بالکل انٹرسٹ ریٹ, روپی اسٹیبلٹی, انفلیشن کی کمی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہوا ہے. جی دیکھیے, آپ نے پورے سال کا ہم احاطہ کر رہے ہیں. 2-3 چیزیں. ایک تو یہ حکومت آئی کس طرح, جس طریقے سے آئین اور قانون کو روند کے یہ لوگ آئے, الیکشن ہار کے یہ لوگ آئے, اور اس پہ ایک یونینمس اب کنسنسس ہے کہ اب گورنر پنجاب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے قومی ایک چینل کے اوپر ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ادھر سارے میرے حلقے میں, ضلع پنڈی کے ڈویژن میں سب ہارے ہوئے تھے, فارم 47 کے اوپر آئے. اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا, پتن کی جو رپورٹ ہے کہ 67 نئے طریقے نکالے گئے دھاندلی کرنے کے. تو ان کے پاس نہ مورل اتھارٹی ہے, نہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے. اس کی تفصیل میں بھی میں جا سکتا ہوں. پھر جس قسم کی انہوں نے قانون سازی کی کہ آپ اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکتے ہماری اجازت کے بغیر. اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے, اس وقت بھی اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. اتنی تو پیونگ یونگ میں دفعہ 144 نہیں ہوگی جتنی جب سے پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی ہے ادھر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. میں ایک لمبی فہرست ہے اس میں جا سکتا ہوں جو ان کے اکانومی پہ میں آتا ہوں. اب اکانومی پہ جو یہ کہہ رہے ہیں جی اکانومی, جس وقت ان کو اکانومی ملی تھی 6% گروتھ تھی, اور یہ میرے اور آپ کے فگرز نہیں ہیں, یہ حکومت کے ادارے شماریات کے فگرز ہیں, ان کی اپنی رپورٹ ہے. اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے اگر 2027 تک بھی ہم 2.5 یا 2.8 اچیو کر لیں اکنامک گروتھ. حالت یہ ہے کہ اسی ہفتے یہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے اشتہار دیے میڈیا میں, 1 سال بے مثال, اسی ہفتے ہم نے سعودی عرب سے ادھار تیل لیا. ہر سال لیتے ہیں. اگر اکانومی اتنی اکانومی آپ کی زبردست ہوگی ہے, بے مثال ہوگی ہے, ادھار تیل لیا. وہ ادھار تیل پٹرول ڈلوا کے جہاز لے کے ہم چائنا پہنچ گئے, اور چائنا جا کے ہم کہہ رہے ہیں یار بھائی جو آپ کا ہم نے قرضہ دینا تھا
وہ اب آپ ری شیڈول کر دیں، وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اس سے پہلے یو اے ای والے آئے تھے. اس پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ جو ہے نا رول اوور اور یہ جو پیسہ ڈیفرڈ پیمنٹ، یہ تو مجھے تو یاد ہے 15 سال سے میں جانتی ہوں کہ ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو 76 سال سے چل رہا ہے نا یہ، تو انہوں نے تو ایک سال بے مثال 76 سال سے کبھی ایسا چلا ہے؟ کبھی 76 سال میں آپ نے کسی اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایسا اشتہار دیکھا ہے؟ کبھی 76 سال میں آپ نے صبح سے شام تک میڈیا پہ یہ جو اشتہارات چل رہے ہیں، میرے چینل پہ، آپ کے چینل پہ، پراچا صاحب کے چینل پہ، ایسے اشتہارات کبھی دیکھیں؟ تو یہ کون سا ایک سال بے مثال ہے؟ اس میں جو آئین، جمہوریت، معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس. اب جوڈیشری کی آپ نے انٹرو میں بات کی، کیا 76 برس میں کسی جمہوری دور میں ہم نے جوڈیشری کی یہ حالت دیکھی ہے کہ جوڈیشری ٹوٹل آپ کی؟ اب کامران مرتضیٰ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور میرے خیال میں ہم سے سب سے بہتر وہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی لاچار اور اتنی بے بس کبھی بھی اعلیٰ عدلیہ کو نہیں دیکھا. نیچے ہوتے تھے مسائل، اوپر بھی ہوتے تھے. چیزوں پہ آؤں گی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو یہ بات درست ہے کہ سب کا خیال تھا کہ ڈیفالٹ ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ انفلیشن آسمان سے باتیں کری تھی. یہ بھی بات درست ہے کہ روپیہ بھاگتا چلا جا رہا تھا، یعنی کہ پتہ لگ رہا تھا رکے گا نہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی بہت میریکلز ہو گئے، لیکن وہ ہوا تو ہے نا. یعنی کہ اس حوالے سے کچھ آپ کی جو باقی باتیں ہیں اس سے تو نہیں انکار ہو سکتا جوڈیشری وہ، بٹ آن دس اسپیسیفک نہیں. اکنامک دیکھ لینا، اکنامک آپ کے کون سے ایسے اشاریے ہیں جو بہتر ہو گئے؟ آپ بتائیں، آپ مہنگائی کی کمی کی آپ بات کرتے ہیں، مہنگائی بڑھنے کی شرح کی کمی کی بات ہے. کیا پچھلے برس انڈے جتنے ہمیں ملتے تھے وہ اس برس کم ہو گئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے سال پٹرول 330 کا تھا، آپ نے تو 150. اتنا بڑھے گا نہیں آگے. یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم، آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. مہنگائی تو پھر اگر مہنگائی کم ہو گئی ہے، تاریخ کی کم ترین سطح پہ آگئی، پھر اراکین اسمبلی کی تنخواہیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا جی وہ مہنگائی ہے تو اس وجہ سے ہم بڑھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اوورآل پکچر از ناٹ ایز گڈ جس طرح وہ پینٹ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ، اپنے آپ ٹائم دیتے ہیں ہمیشہ. تو کامران مرتضیٰ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم جوڈیشری وغیرہ کی طرف جائیں، ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ جے یو آئی کے جو لیڈرشپ ہے، مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. اچھا، اس ملاقات کے بعد دو مختلف باتیں سامنے آئیں، لائک آن ایوری تھنگ. جو پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ تو بالکل آئے تھے پرائم منسٹر ان سے کہنے کہ جی آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیں، پی ٹی آئی سے دور رہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا. اور جو دوسرے ہیں حکومت کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی بات بڑی اچھی ہو گئی ہے، مولانا صاحب کی جو بات چیت ہے پی ٹی آئی سے وہ ذرا ڈھیلی پڑے گی. حقیقت آپ بیان کر دیجیے گا. ایسا ہے کہ یہ جو دو ملاقاتیں تھیں جو ریسنٹ ہیں، مولانا صاحب کی اور اسد قیصر صاحب کی، اور جس میں شاہد خاقان بھی تھے اور باقی محمود خان صاحب، اس کے بعد آئے شہباز صاحب آئے مولانا کے گھر. تو ان دونوں ملاقاتوں میں نہیں تھا، میں کوئٹہ میں ہوں، تو مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس دونوں کے حوالے سے اتنا نہیں ہے. مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو شہباز صاحب والی ملاقات ہے وہ اس کو ایک سماجی رنگ دیا گیا تھا. ظاہر ہے کوئی آپ کے گھر آتا ہے، میں آپ کے گھر آ جاؤں تو آپ کیا کہیں گی؟ یا میں کہوں کہ خدا نخواستہ آپ جو نا کوئی ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں کہوں کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے آ رہا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے. مگر کیا آپ مولانا صاحب کو اس طرح کا وہ سمجھتی ہیں کہ جس میں جو ہے نا کوئی ان کے گھر تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے نا 2 دن پہلے انہوں نے جو کہا ہے وہ سٹانس ان کا چینج ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. یہ بات کہ جو الائنس کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی مطلب اب انیشل سٹیجز پہ ہے. ابھی تک آپ اس کو کانسیپٹس کے حوالے سے ابھی تک اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے ہیں. آیا وہ پرانا اتحاد اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دونوں جگہ پہ موجود ہوں. تو کیا اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ نیا کوئی اتحاد بنے گا؟ اس کا نظم کیا ہوگا؟ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ آیا جب وہ اتحاد بن جائے پھر پارٹیاں اپنے اپنے طور پہ جس سے مرضی مذاکرات کریں نہ کریں، خط و کتابت کریں نہ،
یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پہلے اس میں کلیئرٹی چاہیے، اور پھر ہر چیز جو بھی ہوگا وہ ڈاکومنٹڈ ہوگا، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا، تاکہ ظاہر ہے کہ ہم نے کل پبلک کے پاس جانا ہے، ہم نے آپ کو جو ہے جواب دینا ہے، سب کو جواب دینا ہے، تو یہ پھر اس کے بعد کل یہ نہ ہو کہ ہم نے جو نا کون سی بات ہوئی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، تاکہ الٹیمیٹلی کیا ہوا، ہر پارٹی اپنا اپنا جو ہے نا وہ الگ الگ ایجنڈا لے کے چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، یا اپنا اپنا مفاد دیکھ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا۔ مگر یہ بات کہ کوئی بریک تھرو ہوا ہے شہباز صاحب کی ملاقات کے بعد نتیجے میں، تو شہباز صاحب تو وہ میرا خیال ہے کئی دفعہ آئے ہیں، اور ہم نے وہی کچھ کیا ہے جو پارٹی کے مفاد میں تھا، یا ہم نے ملک کے مفاد میں اپنے منشور کے مطابق سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی، اور کبھی بھی 1 سال گزر گیا، میرا خیال ہے کہ شاید جو ہے نا وہ بہت اپرچونٹیز ایسی ہوں جس میں ہم حکومت کا حصہ بھی بن سکتے ہوتے، مگر ہم نے کبھی جو ہے نا اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ اگر کہیں اور سے بھی خواہش آئی ہوئی تو اس کو بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ بیفور وی گو آن اے بریک یہ بتائیے گا منتظر صاحب کہ یہ تو نہیں ابھی کلیئر ہمیں کہ یہ جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ مل کے ساتھ چلیں، اس پہ کوئی ٹائم لائن تو نہیں ہے کہ کب میٹنگز ہوں گی؟ یہ جو آپ نے اہم باتوں کی نشاندہی کی کہ اس کو آئن آؤٹ کب کیا جائے گا، وہ کوئی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا؟ دیکھیے ابھی یہ سارا کچھ پریلیمنری ہے۔ یہ جب اسد کیسر صاحب کے ہاں جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پریلیمنری تھا، اور اس میں بھی کچھ گلے شکوے بھی تھے یقیناً، کہ وہ 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے نا پھر کسی نے کوئی پوچھا بھی نہیں کہ بھئی، حالانکہ ہم نے تو ہر جگہ پہ اعتماد کیا تھا، اور دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش تو، اور پھر درمیان میں مذاکرات جب شروع کیے گئے، کہیں اس وقت نہیں بتایا گیا، گو کہ اس سٹنگ میں موجود تھا، اس سٹنگ میں اعتماد میں لیا گیا کہ ان مذاکرات میں کیا ہوا، تو وہ میں نے پھر مذاق میں کہہ دیا کہ اپنا یہ مذاکرات سے پہلے بات چیت کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، شاید اس میں زیادہ ہوتا۔ اب تو جب ٹرمینیشن ہو گئی ان سب چیزوں کی، اب اس سارے معاملے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک، بے شک۔ اچھا، تو اس کا مطلب کہ یہ سب بیسکلی ناظرین ورک ان پروگریس ہے۔ مجھ کا بہت شکریہ ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ بات جوڈیشری پہ کریں گے، کچھ اکانومی پہ، کچھ پالیٹکس پہ۔ اسٹے ود اس۔